ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے. جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یہی حالت ہماری تھی. ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے. مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا. دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی. میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے. اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے تک پہنچ جائے، تو اس دن گھر آ کر میں علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے. میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا. مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی. آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہو گئے نا آخر. میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے بولو. میں نے کہا کوئی فرق نہیں. سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں. ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو گے حیوان جو گالی کرتے ہیں تم جو گالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں. لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں. لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں. وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں. اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ کچھ جواب نہیں، بس چپ ہو جاؤ. تم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں. پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے. پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے. یعنی تمام عمر حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے. خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا. حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے. مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو جی چاہتا تھا. میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا. یعنی میں جو اپنی تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں. یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں. یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں. میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں. میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا. مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا. میں مسکرا دیا. میرے تبسم میں زہر ملاوٹ تھا. جب مرزا بالکل سننے کے لیے تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں. یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا. مرزا بولے کیا کہا تم نے، کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا مرزا تم نے سنا نہیں، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں. موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں. لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. مرزا بولے اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا اور بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی. سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں. تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے. میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا پر روب پڑ رہا ہے. میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے. لیکن مرزا نے پھر کہا میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے علم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول اور کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے. پھر بھی اس وقت تمہارا کلام سے آگے نہیں بڑھتا. تم جلتے ہو مرزا. اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں. مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا ہوں. تم نے کہا کہ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں. تو میاں صاحبزادے خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا. لیکن میں نے ہمت نہ ہاری. میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں. مرزا بولے کون کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں اپنا سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا. مرزا کہنے لگے چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا بھی انتظام ہو جائے گا. اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے. چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا. یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں. بہت سوچا.
آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں. اس سے ایک گنا اطمینان ہوا. مرزا بولے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں, ایک بائسیکل لے لو. میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تو پھر جوں کا توں رہا. کہنے لگے مفت. میں نے حیران ہو کر پوچھا مفت, وہ کیسے؟ کہنے لگے مفت ہی سمجھو, آخر دوست سے قیمت لینا کہاں کی شرافت ہے, البتہ تم احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو یہ اور بات ہے. ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت جوانی کی خوش دلی, ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یکلخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہے اس سے محفوظ ہوں, تو میں نے پوچھا ہے کس کی؟ مرزا بولے میرے پاس ایک بائسیکل پڑی ہے, تم لے لو. میں نے کہا پھر کہنا. کہنے کہ بھائی ایک بائسیکل میرے پاس ہے, جب میری ہے تو تمہاری ہے, تم لے لو. یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا. شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا. میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی. سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت کا اظہار کن الفاظ میں کروں. میں نے کہا مرزا سب سے پہلے میں اس گستاخی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی. دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے. میں ہمیشہ تم کو ازہد کمینہ, خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا. دیکھو ناراض مت ہونا, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا وہ ثبوت دیا ہے, مجھ پہ ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت, تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں. مجھے معاف کر دو. میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. قریب تھا کہ مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا, لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوئی, میرے پاس ایک بائسیکل ہے, جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے. میں نے کہا مرزا مفت تو میں نہ, یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگے بس اسی بات سے میں ڈرتا تھا, تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا ہی نہیں کرتے, حالانکہ خدا گواہ ہے کہ اس میں کوئی احسان نہیں. میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح, تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو. مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے تم خواہ مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو, اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی, اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں. میں نے کہا تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے میں نے 250 روپے میں لی تھی, لیکن اس زمانے میں بائسیکلوں کا رواج ذرا کم تھا, اس لیے قیمتیں بھی ذرا زیادہ تھیں. میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے؟ کہنے لگے نہیں ایسی پرانی کیا ہوتی, میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا, اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسیکلوں سے ذرا مختلف ہے. آج کل تو بائسیکل ٹین کی بنتی ہے جنہیں کالج کے سرفرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں. پرانی بائسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے. میں نے کہا مگر مرزا 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا, اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے, میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا. کہنے لگے بھائی میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں, اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا, لیکن میں نے کہا نہیں مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی. اچھا تم یوں کرو, میں کچھ روپے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں, تم گھر جا کے گن لینا, اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائسیکل بھیج دینا, ورنہ روپے واپس کر دینا. اب میں یہاں بیٹھ کر تم سے سودا چکاؤں یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے. مرزا بولے بھائی جیسے تمہاری مرضی, میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ قیمت جانے دو, لیکن میں جانتا ہوں تم مانو گے نہیں. میں اٹھ کر اندر کمرے میں گیا. میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں, لیکن جب میں نے کہا کہ آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر اعتراض تو نہیں کیا. وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا رہا کہ مفتی لے لو, لیکن مفت کیسے لے لوں, آخر بائسیکل ہے, ایک سواری ہے, گھوڑوں اور موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے. بکس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ کل 46 روپے ہیں. 40 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں, 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے. 50 تو ہو نہیں سکتے, اور 45 ہی دینے تو 40 ہی کیوں نہ دیے جائیں. جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں. باہر آیا, 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے. مرزا سے میں نے کہا دیکھو اس کو قیمت مت سمجھنا, لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا. مرزا سب چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا کل ضرور صبح بھجوا دینا. رخصت ہونے سے پہلے پھر ایک دفعہ میں نے کہا بھائی کل صبح 8-9 بجے تک ہیں, دیر نہ کرنا, اور دیکھو میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا, اور خدا حافظ, اور تمہارا بہت بہت شکریہ, میں بہت ممنون ہوں, اور میری گستاخی کو معاف کر دینا, اور دیکھو کبھی کبھی بے تکلفی میں, اچھا صبح 8-9 بجے تک ہیں ضرور, خدا حافظ. رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا. یہ ارادہ تو پختہ کر لیا تھا کہ 2-3 دن کے اندر شہر کی تمام تاریخی عمارات کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا. اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا. صبح ہر روز نہر تک جایا کروں گا, شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند نکل جاؤں گا. ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے ہینڈل پر اور چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی, اور ایسا معلوم ہوگا کہ ایک راج ہنس زمین کے ساتھ اڑ رہا ہے.
وہ مسکراہٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی. بارہا دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا. رات کو خواب میں بھی دعائیں مانگتا رہا. صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گئی. میں نے کہا اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی, آپ سو گئے تھے, میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا, اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی ڈبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا. میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوانے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا, لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں, روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے. نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ, اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو, اور یہ موڑ پر جو بائسیکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ, اور دیکھو بھاگا کہاں جا رہا ہے, ابے ہم ضروری بات تم سے کہنا چاہتے ہیں, بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لانا, اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا, اور بائسیکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں. بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں, اور بائسیکل باہر نکال کر رکھو, ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں, ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں, اور دیکھو صاف کر دینا, اور بہت زور زور سے کپڑا مت رگڑنا, بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے. جلدی جلدی چائے پی, غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چنبیلی باغ میں گاتا رہا. اس کے بعد کپڑے بدلے, اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا. برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین نظر پڑی. ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے. نوکر سے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا چیز ہے؟ بولا حضور یہ بائسیکل ہے. میں نے کہا بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی آپ کے لیے. میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے. میں نے کہا کیا بکتا ہے, جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا اچھا, اور پھر اسے دیکھنے لگا. رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا. اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا, اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے, لیکن حیرت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ کل اور چرخہ اور اس طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا, لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا. چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہ جاتا ہے, بیچ میں تو جاتا ہی نہیں. میں نے کہا اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو, یہ بھی مفید ہوتا ہے. آخرکار بائسیکل پر سوار ہوا. پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹکھا چٹکھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے. گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی, اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی, لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے, اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونی شروع ہوئیں. ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے. چیں چاں چوں قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں. کھٹ کھڑ کے قبیل کی آوازیں مڈ گارڈوں سے آتی تھیں, اور چرخ چر کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے. زنجیر ڈھیلی تھی, جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی, پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی. پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا. یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا, اس کے علاوہ دانے سے بائیں اور بائیں سے دانے کو بھی حرکت کرتا تھا. چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا. مڈ گارڈ تھے تو صحیح, لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے. ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے. اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیون لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحے بھر کو زور سے اوپر اٹھاتا تھا, اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مار رہا ہے. پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کے جو آوازیں نکل رہی تھیں ان سے فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا. بائسیکل کے کئی پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے. ادھر ادھر کے لوگ چونکے, ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا. کھڑ کھڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی, لیکن چونکہ بائسیکل پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ چچوں پھٹ چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی. تمام بائسیکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی. اس قدر تیز رفتاری بائسیکل کی طب نازک پر گراں گزری. چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں واقع ہوئیں. ایک تو ہینڈل دوسری طرف کو مڑ گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ بائسیکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے ہو گئی. چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری تھوڑی تک پہنچ جاتے.
کمر دوری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچا ہونا ازحد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائسیکل کے ٹھہر جانے سے یکلخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سے چھا گئی۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب ہینڈل یکلخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا۔ یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت تباہ کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی نیچی ہو گئی اور میں ہمتاً زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے آواز دی، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہو جاتا۔ وہ لمحے جن کے دوران میرا ہاتھ اور میرا جسم برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے، اور ان میں بھی میں یہی سوچتا تھا کہ اب کہ گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل، چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی کی صورت اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ میں بائسیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائسیکل کی کھڑ کھڑ سے جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجیے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا، معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا جائزہ لگا لیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا بس، اور کیا؟ مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوں گے؟ مستری کہنے لگا مڈ گارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی کر دو۔ کہنے لگا باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا اچھا کر دو۔ بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ میں نے کہا پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا بس 40 روپے لوں گا۔ ہم نے کہا بس جی بس، جو کام تم سے کہا ہے وہ کرو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیش سب گھسے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بدتمیز کہیں گا، تو دعا نے پیسے مفت میں لیے؟ بولا جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للو یہ وہی بائسیکل جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانی تم نے؟ بھائی صدیاں گزر گئیں لیکن بائسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی۔ میں نے کہا واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جایا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی سائیکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی۔ میں بائسیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کے چلانے میں نہیں آتا، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ کر آتا، لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا۔ اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کرتا اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں زندہ جل جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو اونے پونے داموں میں بیچ کر جو وصول ہوا اسی پر صبر شکر کروں، بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح، 40 کے 40 روپے ضائع تو نہ ہوں گے۔ راستے میں بائسیکلوں کی ایک دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا، لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا۔ عمر بھر کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا یہ بائسیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچتے ہیں ہم۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائسیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سا ہے۔ آخرکار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی کیا کرے گا اس کو لے کر؟ میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا؟ پھر چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائسیکل بکنے آئی ہے۔
جن حضرت کا اس میں گرامی خدا بخش تھا، انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا۔ کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا اوہ صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند چلانے لگا۔ مشکل سے 20 قدم گیا ہوں گا، مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کے مجھ سے آ لگی ہے۔ آسمان میرے سر پہ سے ہٹ کے میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے صرف اسی بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا۔ ارد گرد کچھ لوگ تھے جن میں اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا پہیہ الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک اس پار جا پہنچا ہے اور باقی بائسیکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں باقی باندھا بائسیکل اور چل پڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ حاشا اللہ مجھے وہ بائسیکل ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس حالت میں اس کو ساتھ لیے پھرتا۔ جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چل دو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ، اور جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو، اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تھوک دیجئے۔ ایک دوسرے صاحب بولے بے حیا بائسیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا اور پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیے جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے۔ واپس شہر روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مرزا بولے اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا، اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔